پیشاب کر کے اپنے آپ کو پاک کرنے کا طریقہ بھی نہیں جانتے، ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو اسلام کے الف تک بھی خود تو کیا ان کی نسلیں نہیں پہنچ سکی۔ ایسے لوگ ریسرچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھ لیا، میں نے قرآن کی پوری میننگ دیکھ لی، قرآن میں کہیں پردے کا ذکر نہیں ہے، میں نے قرآن دیکھ لیا، قرآن کو یاد کرنے کے لیے کہیں نہیں کہا گیا، اگر یاد بھی کرتے ہو تو صرف عربی یاد کر کے کیا فائدہ، میں نے وہ ساری تاریخیں پڑھ لی ہیں، اب 3 طلاق کا مسئلہ تمہارا درست نہیں ہے، اس کو اس دور میں تبدیل کر دینا چاہیے۔ مدارس اور مکاتب کا جو تم قیام کرتے ہو جس میں علم دین پڑھایا جاتا ہے، اس پر بینڈ لگانا چاہیے، یہاں پر صرف بچوں کا وقت خراب کیا جاتا ہے، ان کو یونیورسٹیوں میں بھیجنا چاہیے۔ میں نے کہا اوہ نادانو، یہ دین ہے، دین، اس پر آج تم ڈیبیٹ کرتے ہو، اس دین پر ڈیبیٹ فاروق اعظم اور صدیق اکبر نہ کر سکے، اس دین پر بیٹھ کر کے اپنے عقلوں پر جانچنے کے لیے صحابہ بھی جرات نہ کر سکے، بس اتنا سنا کہ یہ حکم کس کا ہے، مصطفیٰ کا ہے، مان لیا، یہ عقل ساتھ دے چاہے نہ دے، کیونکہ دین ہمیں سرچ کرنے کے لیے نہیں ماننے کے لیے دیا گیا ہے، تو جو نبی کو پسند ہو، رب کو پسند ہو، ہم اسے کرتے رہیں گے، ہماری عقل ساتھ دے چاہے نہ دے، اگر نبی نے پردے کا حکم دیا ہم کریں گے، عقل ساتھ دے چاہے نہ دے، نبی نے 3 طلاق کا قانون بنا دیا، شریعت نے لکھ دیا، ہم اسے عمل کریں گے، ہماری عقل ساتھ دے چاہے نہ دے، کیونکہ ہمیں عقل پر تولنے کے لیے نہیں رکھا گیا، بلکہ اسلام کی میننگ یہی ہے کہ اپنی گردن کو رکھ دو اور اطاعت کے لیے جھکا دو، جو انہوں نے کہا وہی مان لو، اسی کو اسلام کہتے ہیں اور اسی ماننے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اس لیے دنیا میں کبھی کسی دور میں دین پر ڈیبیٹ نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا، آج اگر کوئی کرے تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ بھائی ڈیبیٹ کس پر کی جاتی ہے، پہلے اس کو آپ سوچ لیجئے کہ ڈیبیٹ کس پر کی جاتی ہے، کس چیز کو بیٹھ کر کے 2-4 لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کو ہمارے خیال سے کم کر دینا چاہیے، اس کو ہمارے خیال سے بڑھا دینا چاہیے۔ یہ چرچے کب ہوتے ہیں؟ چرچے جب ہوتے ہیں جب ہم ہی میں سے کسی نے کچھ قانون بنا کے دیا ہو اور ہم ہی لوگوں کو پسند نہ آ رہا ہو، تو پھر ہم ہی لوگ اکٹھا بیٹھ کر پنچایت کرتے ہیں، اسی کو ڈیبیٹ کہتے ہیں۔ بھئی پنچایت ہی کو تو ڈیبیٹ کہتے ہیں، تو پنچایت کرتے ہیں۔ جیسے گاؤں میں، آپ کے گاؤں میں ہم ہی لوگوں نے قانون بنایا کہ ولیمے میں ایسا کیا جائے کہ کھانا جو ہے فائبر پلیٹ کے بجائے جو پتھر آ رہا ہے اس پر کھلایا جائے، اور کھڑے ہو کر کے کوئی نہ کھائے، بھائی سب بیٹھ کر سنت کے حساب سے کھائیں۔ یہ گاؤں میں ایک قانون بنا، اور کسی لڑکی والے کے یہاں بارات 200 250 300 لوگ نہ آئے، بلکہ باراتی صرف دولہا سمیت 11 افراد ہوں گے، یہ ایک قانون بنا۔ تو اب اس میں کچھ گڑبڑی اگر دکھتی ہے یا کسی کو سمجھ نہیں آتا ہے
تو ہم ہی لوگ پھر بیٹھک کریں گے، پھر اس پر منتھن ہوگا، پنچایت ہوگی۔ کوئی کہے گا کہ 11 کے بجائے 21 کر لیجئے، تو کوئی کہے گا کہ نہیں بھائی 41 ٹھیک ہوتا ہے، تو کوئی کہے گا نہیں بھائی ترقی کا دور ہے، کم سے کم 51 تو ہو تاکہ اس کے پورے رشتہ دار بھی آ جائے۔ یہ منتھن ہوگا، یہ پنچایت ہوگی، کیونکہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اب انسان بیٹھ کر اس پر منتھن کریں گے، اب اس منتھن میں جبریل نہیں آئیں گے، اب اس پنچایت میں جبریل نہیں آئیں گے، کیونکہ انسانوں نے اسے گڑھا ہے، انسان ہی فیصلہ کرے گا۔ کچھ کمی بیشی ہوتی ہے تو پنچایت کر کے پھر سے اس قانون کو توڑ مڑوڑ کر کے پھر سے نئے طریقے سے بنایا جائے گا۔ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون پر جب بگاڑ ہوتا ہے تو پھر اس کی باتیں اٹھائی جاتی ہے، پنچایت ہوتی ہے۔ جیسے 5 سال کے لیے کوئی حکومت قانون بنائے تو اب انسانوں کے بنائے ہوئے یہ قانون ہے تو اب اسے صدن میں بھی اچھالا جائے گا۔ اگر نہیں پسند آتا تو روڈ پر اس قانون کے لیے دھرنا پردرشن بھی کیا جائے گا۔ اگر سماج میں صحیح نہیں اترتا تو اس قانون کا وروଧ بھی کیا جائے گا، اس قانون کے لیے پردرشن بھی ہوگا، اس قانون کو مسخ کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے رٹ بھی داخل کیے جائیں گے، خطوط بھی دیے جائیں گے، رپورٹ بھی کیے جائیں گے، FIR بھی کیے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا 5 سالہ قانون ہے، اب یہ صحیح فٹ نہیں بیٹھتا تو اب انسانوں نے مل کر کے اس پر آواز اٹھائی، انسان ہی بیٹھ کر کے اس پہ منتھن کریں گے، اب اس پر ڈیبیٹ کریں گے، اور جو صحیح ہوگا اس کو پھر سے ترتیب دے کر کے ایک نیا قانون، جس کو سنشودھن کہا جاتا ہے، کہ قانون میں کچھ گھٹاؤ بڑھاؤ کر دیا گیا، کیونکہ انسانوں کا معاملہ تھا، انسانوں نے منتھن کیا، انسانوں کو سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے گھٹا بڑھا دیا کہ اب جو ہے آدمی رات میں جو 9 بجے دکان بند کرتے تھے اب وہ بات صحیح نہیں ہے، اب 11 بجے تک چھوٹ دی جاتی ہے۔ جو لوگ دن کے اوقات میں لاک ڈاؤن سمجھتے تھے اب وہ تبدیل کر دیا گیا ہے، اب دن کا کیا رات کے بھی لاک ڈاؤن ختم کر دیے گئے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب انہیں جو سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی چاہیے تھی اب وہ چیز ختم کر دی گئی ہے، اب اس ڈسٹینسنگ کا معاملہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم جس دین پر چل رہے ہیں، جس اسلام کو ہم نے اپنایا ہے، اس اسلام کے قانون کو منتھن بھی کیا جا چکا، بنایا بھی جا چکا، کمپلیٹ کر کے مہر لگا دیا، یہ اللہ و رسول کے بنائے ہوئے قانون ہے۔ تو وہاں جب بنانے والے کمزور نہیں ہے تو بننے والی چیز بھی کمزور نہیں ہے۔ اب اس میں جبریل نے آ کر کے اس جو ہے سوال کیا، سرکار اسلام کسے کہتے ہیں؟ کہا اسلام اسے کہتے ہیں۔ کہا آپ نے صحیح کہا۔ کہا قیامت کا معاملہ کیا ہے؟ کہا یہ ہے۔ کہا آپ نے صحیح کہا۔ جبریل نے یہ تصدیق کی مہر لگا دی، رب نے تصدیق کی مہر لگا دی۔ اب یہ کسی ایرے گہرے کا قانون نہیں کہ ہر دور میں منتھن ہو، ڈیبیٹ ہو، نانا دین اسلام کمپلیٹ ہو چکا، اب قیامت تک کے لیے وہ قانون اتر چکا، اب دنیا میں کوئی مائی کا لال اس کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اسلام تبدیل ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام عقائد کو تبدیل کر کے اپنی منوانے کے لیے آیا ہے۔ اسلام اپنی منوانے کے لیے آیا ہے، کیونکہ اسلام اپنے راستے نہیں بدلتا ہے بلکہ جو کوشش کرتے ہیں ان کو خود بدل دیتا ہے۔ اپنے راستے نہیں بدلتا، جو کوشش کرتے ہیں ان کو بدل دیتا ہے۔ اور بھائی کیا ہوا؟ نبی نے راستے پر سفر کیا، ایک بڑھیا نے کوڑا اٹھا کر کے پھینک دیا، تو اب ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہوتا کہ یا تو طاقت اگر زیادہ ہوتی تو بڑھیا ہی کو صحیح راستے پر لگا دیتے، اور طاقت نہیں ہوتی تو
یہ ہوتا کہ چلو بھائی اس راستے سے کیوں جائیں جس پر کوڑا گرتا ہے، تو راستہ بدل دیتے، یا چلو بائی چانس وہی راستہ ہے دوسرا نہیں ہے تو چلنے کا انداز بدل دیتے کہ ایسے نارمل جا رہے ہیں جیسے کوڑے کی جگہ آئی تو اسپیڈ میں دوڑ لگا دی اور بچ گئے، چلنے کا انداز بدل دیتے۔ تو یا راستہ بدلتے یا چلنے کا انداز بدلتے، یا جو پھینک رہی تھی طاقت ہوتی تو اسی کو مسل دیتے، لیکن نہیں، نبی اپنا راستہ بدلنے کے لیے نہیں آتا، نبی اپنا راستہ بدلنے کے لیے نہیں آتے، نبی اپنا انداز بدلنے کے لیے نہیں آتے، اور نبی کسی کو مٹانے کے لیے بھی نہیں آتے۔ سرکار اسی انداز سے چلتے رہے، اسی راستے پر چلتے رہے۔ ہاں ایک دن کوڑا نہیں گرا تو نبی رک گئے، ایک دن کوڑا نہیں گرا تو نبی رک گئے۔ پوچھا یہ کوڑا آج کیوں نہیں آیا؟ تو کہا سرکار جو کوڑا پھینکتی تھی اس کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہے، بستر سے اٹھ نہیں سکتی، میرے پیغمبر مڑے اور اس بوڑھی خاتون کے گھر تک پہنچ گئے۔ کسی نے اس کو خبر دی کہ جن پر کوڑا پھینکتی تھی وہ آ رہے ہیں۔ اب وہ تو تھر تھر کانپنے لگے کہ آج رہی صحیح کسر نکال لیں گے، اتنے دنوں سے میں کوڑا پھینکتی تھی، آج سارا بدلہ اکٹھا لے لیں گے۔ بستر پہ لیٹے تھر تھر کانپ رہی تھی، نبی سرہانے پہنچ گئے، دستے مبارک کو اس کی پیشانی پر رکھا، کہا مائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو خیریت پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ تیری طبیعت کیسی ہے؟ میں نے سنا تیری طبیعت خراب ہے تو وہی مزاج پرسی کے لیے چلا آیا، میں بدلے کی تو کبھی سوچ نہیں سکتا۔ اب اس نے روتے ہوئے دامن رسالت کو تھام لیا اور عرضی لگائی، آقا بس دین کا کلمہ پڑھا کر داخل کر لیجئے، اب کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ تو نبی نے راستہ نہیں بدلا، انداز نہیں بدلا، بلکہ کوڑا پھینکنے والے کو اس کے نظریے کو بدلنے پر مجبور کر دیا، اس کے طریقے کو بدلنے پر مجبور کر دیا، اس کے اطوار کو بدلنے پر مجبور کر دیا، عقیدے کو تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو دین اسلام کسی دور میں خود بدلنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ قوموں کے دلوں کو بدلنے کے لیے آتا ہے۔ اس لیے آج بھی اسلام کے کسی بھی قانون پر دھیان دیا جائے اور توجہ دی جائے تو جو قانون صدیوں پہلے دنیا نے انکار کیا تھا، آج اسی قانون پر عمل کا اعلان ہو رہا ہے۔ یورپ ہو امریکہ ہو، وہ چاہے لندن اور پیرس کی چمکتی ہوئی زمینیں ہو، جن پردوں کا انکار کر کے یورپ و امریکہ نے اسلام کی خلاف ورزی کی تھی، آج اسی پردے کا حکم نافذ کر کے اپنی عورتوں کو سرکشا دے رہے ہیں، اپنی عورتوں کو سیکورٹی دے رہے ہیں، کیونکہ پردہ یہ کسی جاہل کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، بلکہ رب کے اتارے ہوئے قانون ہے، مصطفیٰ کے نافذ کردہ قانون ہے۔ اس میں سیکورٹی بھی ہوتی ہے، عزت بھی محفوظ ہوتی ہے، اور ایک امتیاز بھی حاصل ہوتا ہے۔ بہت خوب، شان امتیاز عطا کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج اصل میں معاملات یہ ہوئے کہ دنیا میں دین اسلام کے کسی بھی قانون پر انگلی جب اٹھائی گئی، جب اس قانون پر ہم چلنے والے لوگ کمزور دکھائی دینے لگے، کسی بھی قانون پر، تبھی اس قانون پر دنیا کو انگلی اٹھانے کی مہلت ملی، ان کو موقع مل گیا۔ آج مسلم معاشرے میں 90% لوگوں نے نماز چھوڑ دی، تو عبادت پر بھی سوال اٹھانے کی جرأتیں اس دنیا میں پیدا ہو گئی۔ بے شک آج مسلم معاشرے میں 95% لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو
بے پردہ کر کے بازاروں کی نمائش بنا کر کے بھیج دیا، جس کی وجہ سے دنیا کو سوال اٹھانے کا موقع ملا۔ بے شک آج قوم مسلم نے خود دنیا کے تمام تعلیم پر پانی کی طرح روپے بہا دیے۔ اگر صاحب جیب میں کچھ دیر تک ٹٹول کر کے نوٹیں نکالی گئیں تو وہ چندہ تھا مسجد یا مدرسے کا، کہ جب تک اسے یقین نہیں ہو جاتا کہ 100 آ رہی ہے کہ 500، جب تک ہاتھ نہیں نکالتا۔ بے شک ہاں، یہ ٹٹول کر کے سوچ کر کے، اور مسجد کے ڈبے میں بھی اگر 500 ڈالا تو کہتے ہیں وہ دیکھو 490 روپے چھٹا نکالتا۔ بے شک 500 کی نوٹ ڈالا ہے، 10 روپیہ مسجد میں ڈالے گا، 490 روپیہ چھٹا نکالے گا۔ جب یہ چیزیں ہونے لگی تب پھر مسجد پہ بھی آوازیں اٹھنے لگی، سجدوں پر بھی آوازیں اٹھنے لگی، دین اسلام کے تعلیم پر بھی آوازیں اٹھنے لگی کہ ہم نے صاحب 3-3 ہزار روپے منتھلی فیس اسکولوں میں دینے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ اگر نہیں دے پائے تو مدرسوں میں ہم صاحب مولوی کو تنخواہ نہیں دے پائے، اگر نہیں خرچ کر پائے تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے معاملے پر خرچ نہیں کر پائے۔ تو تعلیمی رجحان ہمارا کم ہو گیا، جس کے بنیاد پر پورے گاؤں میں ہزاروں افراد بستے ہوں، اس میں سے 1 یا 2 عالم ہوں گے یا حافظ ہوں گے، باقی سب انگوٹھا ٹیک، اور ایسے انگوٹھا ٹیک کہ سگے باپ کے جنازے پر جنازے کی دعا پڑھنے سے بھی یتیم ہو گئے۔ جھوٹے جنازوں پر پہنچ کر کے نیت باندھ کر کے جھوٹے سلام پھیر کر آنے والوں، یہ دھوکہ کب تک چلے گا؟ سگی ماں کے جنازے پر بھی جھوٹی نیت باندھ لی، جبکہ نیت کا اسے طریقہ تک معلوم نہیں تھا، اور ایسے جھوٹے کھڑا رہا اتنے وقت تک جتنے وقت تکبیر کہی گئی، کیونکہ اسے مغفرت کی دعا بھی نہیں یاد تھی۔ ماں کو بھی دھوکہ دے کے چلا آیا کہ ماں وہ تو نے پرورش کی تھی 9 مہینے کوکھ میں رکھ کر کے، میں تو اتنا بے غیرت نکلا کہ تیرے جنازے پر بخشش کی دعا بھی نہ کر سکا، میں تیرے سرہانے کھڑے ہو کر کے قرآن کی چند آیتیں پڑھنے سے بھی یتیم ہو گیا، ماں میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت رہی صاحب، تو پھر قرآن پر بھی آواز اٹھانے والے کھڑے ہو گئے، جن کے وجود میں کبھی نظافت داخل نہ ہو سکی، انہوں نے الٹی حرکتیں کر کے اسلام جیسے پاک و پوتر مذہب پر انگلی اٹھانے کی ناپاک سازشیں رچی، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو پیچھے کھینچا کہ ہم میرے بیٹے ہم تجھے دنیا کی ساری چیزیں دے سکتے ہیں، اگر نہیں دیں گے تجھے تو قرآن نہیں دیں گے، اگر تجھے تیرے کلیجے کو نہیں دیں گے تو مصطفیٰ کی حدیث نہیں دیں گے۔ بیٹے میں تجھے تو ڈاکٹریت کی ڈگری بھی دلوانے کے لیے اپنی زمین بھی بیچنے کے لیے راضی ہوں، اپنے زیور بھی گروی رکھنے کے لیے تجھے LLB کی ڈگری دلانے کے لیے میں رضامند ہوں، لیکن اگر تجھے نہیں دلواؤں گا تو صرف شریعت کا علم نہیں دلواؤں گا، اگر تجھے نہیں بتاؤں گا تو صرف 5 وقتہ نماز کا طریقہ نہیں بتاؤں گا، یعنی صرف اپنا دین چھوڑ کر کے دنیا کی ہر تعلیم دینے کے لیے ہم راضی ہیں۔ تو پھر غیروں کو اس علم پر انگلی اٹھانے کی مہلتیں ملی اور کہا کہ یہ سب دکیا نوسی علم ہے، ان کے حاصل کرنے سے بچوں کا فیوچر بگڑ جاتا ہے، یہ سب پرانی پراچین کتھائیں ہیں، ان کو پڑھنے سے بچوں کے مستقبل خراب ہوتے ہیں، اس کو پڑھنے سے نسلیں برباد ہوتی ہیں، اور معاذ اللہ اسے آتنواد سے جوڑ دیا گیا، اور ان اداروں کو آتنواد سے جوڑ کر کے ان کو بدنام کرنے کی ناپاک سازشیں رچی گئی۔ علماء کی قدر و قیمت ہماری نگاہوں میں
भटकती चली गई, मदरसों को हकीम नजरों से देखना शुरू कर दिया कि यहाँ तो सिर्फ ज़कात फित्रे पर पलने वाले चंद यतीम बच्चे रहते हैं। हमने उनको खड़े होकर के सलूट किया जिन्होंने साहब अभी खड़े होकर के गली के मोड़ पर पेशाब किया था, पानी तक नहीं लिया था। उनको हमने कुर्सी खाली करके अपने बगल में बिठाया। अगर नहीं उठे तो आलिमे दीन के लिए नहीं उठे, अगर नहीं इस्तकबाल किया तो हाफिज़े कुरान का नहीं किया। हमने इस्लामी कानून का खुद मुखालिफ जो है उसके कानून की खुद खिलाफ वर्जी की, उसकी मुखालिफत की। पर्दे का इनकार हमने किया, कानून का इनकार हमने किया, तलाक का इनकार हमने किया, इल्म का इनकार हमने किया, दीन के कानून का इनकार हमने किया। इस्लामी जो है शायर को बुरी निगाहों से देखना हमने शुरू किया। मस्जिदों मदरसों को हकीर निगाहों से देखना हमने जब शुरू किया तब फिर गैरों को भी कहने की मोहलतें मिल गई। नहीं तो याद रखो साहब, यही हिंदुस्तान की जमीन है। जब हिंदुस्तान का फरमा रवा, हिंदुस्तान का शहंशाह दिल्ली जामा मस्जिद के मुसल्ले पर खड़े होकर के कुरान को ज़बानी तरावी सुनाया करता था, ज़बानी पढ़ करके तरावी की रकातों में मुकम्मल किया करता था, जिसे औरंगजेब आलमगीर के नाम से याद किया जाता था, तो साहब किसी एक बच्चे को भी कुरान के खिलाफ बोलने की जुर्रत नहीं हुई, क्योंकि वक्त का शहंशाह खुद कुरान का नगमा जामा मस्जिद के मुसल्ले पर गुनगुना रहा था, कुरान के बारे पढ़ रहा था और दुनिया को चैलेंज कर रहा था कि एक सबर और शेर की भी गलती कोई माई का लाल निकाल नहीं सकता है। इसी हिंदुस्तान की जमीन पर जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा था कि मेरे जनाजे की नमाज वही पढ़ाएगा जिसके असर की भी सुन्नत गैर मौक़ेदार न छूटी हो और जिसकी तकबीर ऊला भी फौत न हुई हो, नहीं तो मेरा जनाजा रखा रह जाएगा। अगर ऐसे सिफत का कोई बंदा मिलता है तो मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। उसी दिल्ली की जमीन पर साहब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो गरीब नवाज के मुरीदो खलीफा है, उनका जब इंतकाल होता है, जनाजा रखा हुआ है, लाखों की भीड़ सफे बनाए खड़ी है, मुसल्ले इमामत खाली है, ऐलान पे ऐलान हो रहा है कि कौन है जिसकी सुन्नत गैर मौक़ेदा भी असर की न छूटी हो, जिसकी तकबीर ऊला भी फौत न हुई हो, हजरत की वसीयत है वही जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। ऐलान सफों में आगे से पीछे तक गूंजता रहा, ऐलान चलता रहा, कोई एक भी निकलने के लिए राजी नहीं है, कोई एक भी निकलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि किसी की तकबीर ऊला या तो छूटी है या तो सुन्नत गैर मौक़ेदा फौत हो गई है, कोई निकलने वाला नहीं है। ऐलान पे ऐलान हो रहा है, अचानक अगली सफ के एक कोने से एक शख्सियत निकली, एक हस्ती निकली जिसने आकर के मुसल्ले इमामत संभाला, तकबीर कही, जनाजे की नमाज पढ़ाई, जनाजे की नमाज हो गई साहब। आगे वाले तो देख चुके थे, पीछे वाले कसम में थे कि कौन ऐसा बंदा है जिसने ऐसे सिफत को अपने वजूद में रखा हुआ है, किसने हजरत के जनाजे की नमाज पढ़ाई है, बताया जाए। तब एक ऐलान इसी हिंदुस्तान दिल्ली की जमीन पर गूंजा था कि जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई और नहीं है साहब, हिंदुस्तान का बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश है, जिसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जनाजे की नमाज पढ़ाई है। और पढ़ा करके शमसुद्दीन फार कर रो रहा था कि बाबा आज आपने मेरा राज फाश कर दिया, इसे या तो मैं जानता था या मेरा रब जानता था। ये तो एक बंदे और जो है महबूब के बीच नाज़ो नियाज की बातें थी, सरकार आपने रुसवा कर दिया, आज मेरे राज को फाश कर दिया। तो साहब जब ऐसी पाबंदियां शहंशाहों तक होती थी इबादतों की, तो कोई नमाज के खिलाफ इस हिंदुस्तान की जमीन पर नारा नहीं लगा सका, इबादत के खिलाफ बोलने की जुर्रत नहीं हुई, कुरान के खिलाफ बोलने की जुर्रत नहीं हुई, इस्लाम के खिलाफ बोलने की जुर्रत नहीं हुई। सुनो, मस्जिद नबवी में मस्जिद नबवी में बहुत
سرکار کے دور میں یہ عام اجازت تھی، عورت بچے سب آتے تھے نماز کے لیے، لیکن دور گزرتا جا رہا تھا، لوگوں کے نظریات بدلتے جا رہے تھے، ان آنکھوں میں دیکھنے کی الگ الگ، ان نظروں میں نظریات پیدا ہوتے جا رہے تھے، تو لوگوں نے الگ الگ اپنے اپنے طور پہ بھائی زندگی جینا شروع کر دیا تھا۔ ان چیزوں کو دیکھ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالاتفاق منع فرمایا اور ارشاد فرمایا، خبردار آج کے بعد کوئی عورت مسجد میں نماز کے لیے نہیں آئے گی، منع کر دیا گیا۔ کہا نبی تو اجازت عام طور پر دیے ہوئے تھے، ساری عورتیں مسجد نبوی میں نماز پڑھتی تھی، آپ نے کیوں منع کر دیا؟ تو کہا نبی کا دور اور تھا، یہ دور اور ہے، لوگوں کے خیالات اب اتنے پاکیزہ نہیں رہے جتنے کہ نبی کے دور میں تھے، اس لیے نگاہوں کے دیکھنے کی تمام تر کیپیسٹی تبدیل ہو چکی ہے، نظریات بدل چکے ہیں، اس لیے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ عورتوں کو گھروں میں عبادت کا حکم دیا جائے، نہیں تو فتنوں کے بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ گلی کوچوں میں ماں بہن بہو بیٹیاں نکلیں گی اور مردوں کی بھیڑ اور جتھے کے ساتھ ٹکرائیں گی تو صرف بے حیائی اور بے غیرتی جنم لے گی، اس لیے اپنے گھروں میں عبادت کریں، کسی کو مسجد آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہی میں ایک خاتون نے کہا کہ او فاروق اعظم، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہوں، لیکن شرط ایک یہ بھی ہے کہ تم مجھے مسجد میں نماز پڑھنے سے منع نہیں کرو گے۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسی تمہاری مرضی۔ عشاء کی نماز اندھیرا ہونے تک پڑھنے کے لیے چلی جاتی۔ حضرت فاروق اعظم سوچتے رہے کہ کیسے منع کیا جائے، کیسے منع کیا جائے۔ ایک دن معاملات یوں ہوئے کہ گلی کے ایک موڑ پر ایک صاحب چھپے ہوئے تھے اور وہ نماز کے لیے نکل رہی تھی، تو ایک روایت میں ہے چادر کھینچ لی، یا ایک روایت میں ہے سر پہ ایسے مار کے وہ غائب ہو گئے۔ اب اتنا جو ہوا کہ سر پہ کسی نامعلوم کے ہاتھ پڑنے کی جو ہے لمس محسوس ہوئی، چیخ کر کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ کہا عمر تو صحیح کہہ رہا ہے، لوگوں کے نظریات بدل گئے۔ عمر تو صحیح کہہ رہا ہے کہ عورتیں گھر میں نماز پڑھیں۔ وہ پاک خاتون واپس آئی، اس کے بعد صاحب صرف جنازہ ان کا گھر سے نکلا، دوبارہ واپس زندہ ان کو کسی نے گھر کے باہر نکلتے نہیں دیکھا، کیونکہ آبرو اگر عورت اپنی محفوظ کر لے جائے تو وہ وقت کی رابعہ بصری بھی ہے، وہ وقت کی ایسی عابدہ اور زاہدہ ہے صاحب، کیونکہ اس ساری جو ہے ستھرائی، ساری نظافت اس کے حیا میں پوشیدہ ہے۔ اگر حیا چلی گئی تو عبادتیں بھی منہ پر مار دی جائے گی، تقویٰ بھی منہ پر مار دیا جائے گا، تلاوت بھی منہ پر مار دی جائے گی، کیونکہ حیا صاحب یہ ایمان کے درجوں میں سے ایک مضبوط درجہ ہے۔ اگر اسے عورت نے حاصل کر لیا، جس عورت کو حیا کا زیور عطا کیا گیا تھا، اگر اسے اس نے محفوظ کر لیا تو سجدے کہیں کمزور بھی پڑیں گے تو حیا کی وجہ سے اسے بخش دیا جائے گا، اسے اپنے عزت کو محفوظ کرنے کی بنیاد پر نجات عطا کر دی جائے گی، کیونکہ عورت یہ چھپانے کی چیز ہے، یہ اعلانیہ مردوں کے بیچ میں گھمانے کی چیز نہیں ہے، کیونکہ عورت یہ صنف نازک سے ہے، عورت ہمارے گھر کی زینت ہے، عورت ہماری بیٹی بھی ہے، بہو بھی ہے، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے، عورت کے سارے درجے ہیں صاحب، لیکن عورت کے لیے سب سے بڑا ہنر یہ ہے کہ وہ باپ کی دہلیز سے لے کر کے سسرال تک اپنی عزت کو محفوظ کر لے، یہاں تک کہ جنازہ بھی اس کا پردے میں نکالا جائے اور پردے ہی میں زمین میں سلا دیا جائے، تو صاحب اس عورت کے لیے پھر دنیا مثالیں پیش کرتی رہے گی۔ آج اگر دنیا کو اس پر نعرے بلند کرنے کی فرصت ملی ہے تو ہم
مجھے ہے۔ بے شک ہم نے خود اپنے دعوتوں میں، اپنے ولیموں میں بے پردہ کھلے عام مردوں کی بھیڑ میں، جھمیلوں میں عورتوں کی شرکت کو جائز کر ڈالا۔ پھر وہ تو الیاذ باللہ الٹی سیدھی حرکتیں، ڈی جے بھانگڑا بجا کر کے اس پر تھرکتے رہے اور عورتوں کی ٹولیوں کو دھکے لگتے رہے۔ سب کچھ ہو گیا، لیکن حاجی صاحب کا حج بھی باقی رہا، تسبیح بھی باقی رہی، مصلی بھی باقی رہا۔ جو بہت اپنی عزتوں کا شہرہ کرتے تھے، ہم نے ان کو بھی دیکھا صاحب کہ ویڈیو ریکارڈر پہنچ کر کے حاجی صاحب کے گھر میں داخل ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ وہ پردہ ہٹا دیجئے اور تھوڑا مسکرائیے، ہم ایک کلپ ادھر سے لے لیں، ایک ادھر سے لے لیں، ایک پوز ادھر سے لے لیں۔ اور بے حیائی اور بے غیرتی کا مظاہرہ ہوتا رہا۔ اور پھر ولیمے کے دن میاں بیوی کندھے پر کندھا ہاتھ ڈال کر کرسی پر بیٹھے پورے مجمع کو نمائش دیتے رہے اور فوٹو کی ایکٹنگ ہوتی رہی، کھینچا جاتا رہا۔ جب ایسی ترقی کے خواہاں ہم ہوئے تو غیروں کو بھی اس پردے پر بولنے کی جرأتیں ہونے لگی۔ بے شک ہم نے سمجھا کہ کپڑا وجود سے اتار دو تو ترقی ملتی ہے، لیکن یہ دنیا ہے صاحب، ایک دو کپڑے نہیں، جب تک انسان کو